السلام علیکم. اچھا اسٹوڈنٹس، یہ اسٹوڈنٹ ہمیشہ بڑی دور دور سے میرے پاس پہنچ جاتا ہے، چاہے میں مینار پاکستان پہ کھڑا ہوں چاہے کہیں بھی ہوں، ایونٹ کر رہا ہوں، اور آج یہ میرے لیے ایک ایسا گفٹ لے کے آیا جسے دیکھ کے مجھے خود حیرانگی ہو رہی ہے کہ میں اس قابل تو نہیں جو یہ لے کے آیا. پہلے اس کے لیے کلیپنگ کرو بیٹا. آج بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ادریس احمد. ادریس، یہ بعد میں دکھانا، پہلے بتاؤ کہ یہ گفٹ بنانے کی سوچ کیوں آئی؟ سر مجھے پتا میں پکڑتا ہوں. نہیں سر مجھے سر دیکھیں سر، آپ کسی بھی جب شخص کے بارے میں جاننے کی جب کوشش کرتے ہیں نا، یا تو اس کو آپ بہت زیادہ نفرت ہو جاتی ہے آپ کو اس سے، یا تو بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے. اب کچھ لوگ پاکستان کی خدمت کرتے ہیں، قوم کی فی سبیل اللہ، جو بھی ان کی وہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کو عزت دیتا ہے. جو ذلیل بھی لوگوں کو کرواتا ہے وہ سب کے سامنے شو ہو جاتے ہیں. آپ کسی کی چیریٹی سے ہیلپ کرتے ہیں، ایک لڑکی ہے اس کو آپ جہیز دے دیتے ہیں، آپ بس ختم. آپ ایک لڑکے کی چیریٹی سے دے کے اس کو شادی کرواتے ہیں، بس ختم. لیکن آپ ایک لڑکی کو اس مقام تک پہنچاتے ہیں کہ وہ اپنی نسلوں تک پروان چڑھتے رہتی ہے، اور ایک لڑکا ہے آپ اس کو سٹینڈ کر دیتے ہیں کہ وہ صرف اپنی صرف شادی نہیں بلکہ اپنی نسلوں، آنے والی نسلوں کا بھی جو سہارا بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے، اور تیسرا سر یہ کہ کچھ سادگی تھی آپ کی، وہ اتنی کہ آپ کے جس کے گھر میں اپنے بچوں کے لیے بیڈ نہیں ہے، تو بس کچھ رب نے محبت ڈال دی، اور بس جو سمجھ لو کہ دل کے جو الفاظ تھے وہ میں نے تحریر کر دی. اس کا گفٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس گفٹ کے میں قابل تو نہیں، اس کے لیے ایک باری کلیپنگ کرو بیٹا. یہ اس نے لکھا ہے ED2. کیمرے مین کو کہوں گا اس میں دکھا سکے، وہ کیمرے میں نظر آ رہا ہے؟ اس نے ED2 لکھا، رائٹ. اور ED2 کیسے بن سکتا ہوں؟ میں تو ایک ادنا سے بندہ ہوں، ان کا تو مقام ہی بہت تھا، اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں، لیکن یہ تحفہ میری زندگی میں ایک انمول تحفہ ہے. اس کے لیے ایک باری اور کلیپنگ کرو بیٹا. آئی ایم نو بٹ میں آپ کو شکریہ کیسے ادا کروں. بیٹھ جاؤ بیٹا. تھینک یو سو مچ، اور بہت بہت شکریہ بیٹا. اور میں آپ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو شکریہ کیسے ادا کروں، ٹھیک ہے، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں جتنا میں لکھ دیا. ایدی صاحب کی زندگی کو میں نے بہت اسٹڈی کیا، ٹھیک ہے، ایدی صاحب کی زندگی کو میں نے بہت اسٹڈی کیا، اور میری بڑی وش تھی کہ میں ان سے ملاقات کر پاتا، لیکن اس ٹائم میں بہت چھوٹا تھا، اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئے اور میں ان سے ملاقات نہیں کر سکا. ان کے ایک الفاظ مجھے ابھی بھی یاد ہیں جو انہوں نے ہاسپٹل میں بولے تھے، جب وہاں کی حکومت وقت ان کے پاس آئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ ہم آپ کو لندن لے جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے. تو انہوں نے بولا تھا کھڑے ہو کے کہ نیچے جو لوگ فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوئے ہیں، کیا یہ سب بھی میرے ساتھ لندن جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا نہیں، ہم صرف آپ کو لے کے جائیں گے. تو ایدی صاحب نے کہا تھا کہ میں جانا نہیں چاہتا، ہاں میں جاؤں گا، پورے پاکستان میں جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو لندن لے چلتے ہیں علاج کرانے کے لیے. تو ایدی صاحب کے لیے بھی کلیپنگ کرو. ان جیسا شخص میں نے نہیں دیکھا، اور ان کی زندگی سے مجھے ایک اور موٹیویشن ملی تھی جو کہ تلخ حقیقت ہے، یہ بات چپ جائے گی لوگوں کو. ایدی صاحب نے جب کام شروع کیا تھا تو ان کی مسجد میں اعلان ہوا تھا کہ اس شخص کو محلے سے نکال دیا جائے. اب سوچو ایدی صاحب کتنے روئے ہوں گے. آپ کہتے ہیں نا ملک کیسا ہے ہمارا. جس بندے نے یتیم بچوں کو پالنے کا کام شروع کیا، اس نے یہ نہیں دیکھا یہ ہندو ہے، کرسچن ہے، مسلمان ہے، کون سے فرقے سے، کون سے مذہب سے ہے. اسی کے محلے کی مسجد میں اعلان کیا ہو رہا ہے اس شخص کو محلے سے نکال دو، اور اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دینا. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ 7 دن ایدی صاحب 6 بچے لے کے اور اپنی بیوی کے ساتھ فٹ پاتھ پہ سوئے تھے. یہ ملک وہ ہے، یہ ملک وہ ہے جس نے فاطمہ جناح کو قائد اعظم کے جانے کے بعد 6 سال تک پابندی لگا دی تھی کہ وہ کوئی بیان نہیں دے سکتی. یہ ملک وہ ہے جس نے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے ایٹمی دھماکہ کیا، اس کا انہیں قید کر دیا تھا. جب بھی آپ اچھائی کرنے کے لیے جاؤ تو ایک بات ذہن میں رکھنا، اجر اللہ سے مانگنا، ملک سے نہ مانگنا. یہ ملک اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کو اجر دے سکے. یہاں کے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو کوئی رتبہ دے سکے. اجر اگر اللہ سے مانگو گے وہ دے گا. اور ایک وقت کیسا آیا کہ تینوں فورسز نے ایدی صاحب کو سلوٹ کیا تھا، تینوں فورسز نے جنازے میں شرکت کی تھی. آج سے پہلے تینوں فورسز کبھی کسی کے جنازے میں شریک نہیں. اور عالمی لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ ان کا جس دن جو وفات ہوئی تھی، سارے پرائم منسٹر جتنے تھے وہ ایک وقت پہ ہر ملک کے سٹینڈ بائی ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے. 5-10 منٹ کے لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی. تو ایدی صاحب کا جو نام تھا، جو مقام تھا، وہ تو ایک بہت اعلیٰ درجے کا تھا.
بیٹا آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.